انہیں صدیق اکبر نے آخیا عقل بھاویں منے نہ منے، استدلال تسلیم کرے یا نہ کرے، عقل وچ آوے یا نہ آوے، میں اس وقت تسلیم کرنا کہ اے گل آمنہ دے لال محمد دی زبان وچوں نکلی۔ بس عقل قربان کن بپیشے مصطفیٰ، اے جناب جڑی تھوڑی عقل ہے نا، اینو رسول دی دہلیز تے سوا کر چھوڑو۔ رسول دی بارگاہ شکل فنا ہے، خیر نبی دے کمال نہیں۔ میرا نبی تتمہ انبیاء بن کے آیا، میزان الانبیاء، میزان الانبیاء۔ میرا نبی ایک ایسی رقم ہے جہدے وچ ساریاں رقماں موجود نے، میزان الانبیاء بن کے آئے۔ قربان جاواں اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام نو جڑا کمال دیتا، ہاتھ لاندے نے عیسیٰ علیہ السلام، ہاتھ لاندے نے کوڑ دیاں مریضاں نو ول کر دیندے نے، برس دیاں مریضاں نو شفا دے دیندے نے، لا علاج بیماریاں دا علاج اللہ دا نبی ہاتھ لا کے کردا ہے۔ آؤ حضور دی بارگاہ وچ آ کے دیکھو ایک کمال اللہ تعالی نے محمد مصطفیٰ نو بھی عطا فرمایا۔ چونکہ میرا نبی تتمہ انبیاء، خلاصہ انبیاء، خلاصہ کائنات، میزان الانبیاء، نبیاں دا ٹوٹل بن کے آیا ہے، نبیاں دا میزان بن کے آیا ہے۔ 1,24,000 پیغمبراں جڑے اللہ نے کمالات علل انفراد عطا کیتے، فردن فردن عطا کیتے، وہ تمام کمالات دا مجموعہ بنا کے اللہ نے آمنہ دے لال نو عطا فرما دیتا۔ لو جناب دیکھو انشاءاللہ حضور دا دیکھو سرکار دا معجزہ، قربان جاواں یا رسول اللہ میرے آپ اللہ۔ حدیث بخاری شریف دی، بخاری شریف، صحابہ کرام فرمانے نے قربان جاواں اس ماحول تو، صدقے جاواں اس منظر تو، صحابہ کہندے نے جدوں احد دیاں گھاٹیاں وچ اللہ دا نبی لا الہ الا اللہ دی خاطر سر تڑ دی بازی کملی والے لگا رہے نے، نبی کریم دے جانثار سجے کھبے دیوار بن کے کملی والے دا پیرا پہ دیندے نے، تے جناب کدی فتح ہوندی ہے، کدی شکست ہوندی ہے، کدی ہزیمت ہوندی ہے۔ احد دا میدان ابتری پھیل گئی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، حدیث وچ آندا ایک وقت ایسا بھی آیا جدوں مسلماناں دا لشکر تتر بتر ہو گیا، لشکر جدوں بکھر گیا، سیدنا خالد بن ولید کافراں دی طرف سن، خالد بن ولید کافراں دے لشکر وچ نے، مسلمان جدوں مال غنیمت دے پیچھے پئے، خالد بن ولید جڑا پیدائشی جرنیل ہے جنوں رب نے پیدا ہی جرنیلیاں واسطے کیتا سی، جدوں لشکر کفار وچ خالد ویکھیا گھاٹی خالی ہے، درہ خالی ہے، خالد بن ولید نے کچھ دستہ جمع کیتا، عقب تو حملہ کیتا، مسلمانوں دے لشکر وچ تباہی مچا کے رکھ دیتی، فتح نو شکست وچ بدل کے رکھ دیتا، ابتری پھیل گئی، ابتری پھیل گئی۔ ایک روایت وچ آندا ہے مرحلہ ایسا سی جس مرحلے وچ تمام احد دے میدان وچ ایک خبر پھیل گئی کہ محمد شہید ہو گئے نے۔ بلکہ ایک روایت وچ آندا ہے شیطان ایک چوٹی تے چڑھیا، شیطان تو شیطان نے آواز کی دیتی، آواز پہلی ان محمد مات، ان محمد مات۔ اور مسلمانوں کدی خاطر کر دے گئے محمد تو مر گئے نے، محمد تو مر گئے نے۔ ایمان نہ تو دسو یہ آواز نہ مومن بول سکتا ہے نہ سننا گوارا کرتا ہے۔ محمد مر گئے نے، حدیث جو ہے شیطان نے پہاڑی تے چڑھ کے نا تے رولا پا دیتا، محمد مر گئے، محمد مر گئے، معاذ اللہ محمد مر گئے نے۔ یہ آواز جدو پھیلی ابتری پھیل گئی، حدیث میں آتا ہے نبی کریم نے، حضور نے اپنی انگشت شہادت نال نبی کریم نے لشکریاں نو آوازاں دتیاں، فرمایا میرے غلاموں میں زندہ وا موجود ہاں۔ اے شیطان دی آواز، اے شیطان دی للکار، اے شیطانی آواز، محمد مر گئے نے، محمد مر گئے نے۔ اے آواز شیطان دی آواز ہے، مومن دی آواز ہے کہ محمد زندہ نے، میں ہوں بھی زندہ ہوں۔ نبی کریم نے جب آواز دیتی نا، صحابہ کرام حضور کے گرد جمع ہوئے،
تاریخی واقعہ ہے. پھر دوبارہ حملہ کیتا, اللہ تعالیٰ نے شکست نو دوبارہ فتح وچ تبدیل فرما دیتا. اے جدو غلغلہ ہویا نا, حدیث جو میں اس دوران چونکہ بے ذکری نال مسلمان تے کافر گڈمڈ ہو گئے سن تے دست بدست جنگ شروع سی. نبی کریم دا ایک صحابی حضور دا ایک غلام وہ جنگ لڑدیا حدیث ہی چاہتا وہ اکھ دے وچ آ کے تیر لگا, این اکھ دے وچ تیر لگو سی, ڈیلا اکھ دا نکل گیا تے نقصان تے ڈیلا لٹک گیا. اور نبی کریم دا غلام اپنے ڈیلے نو کھچ کے نا تے انہیں تلی تے رکھ لیا. اور سنو حدیث, قربان جاوا نبی کریم دے غلام تو اکھ دا ڈیلا تلی تے رکھ کے رسول اکرم دی بارگاہ وچ آیا. حضور دی بات اکھ وچ تیر پہ وستے خون پہ نکلدا ہے. حضور نے فرمایا غلامہ کدھر آیا ہے, کدھر آیا ہے؟ کتابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ, حضور دیکھو چشمان مبارک نال دیکھو, اکھ نکل گئی ہے, اکھ ضائع ہو گئی ہے, اے تلی تے میں ڈیلا رکھیا, نور خدا دا چو گیا. یا رسول اللہ کملی والیا تیری بارگاہ وچ آیا وا, یا رسول اللہ جوانی دی عمر ہے, جوانی دی عمر ہے, شہادت مل جاندی ہور گل سی, لیکن زندہ رہ کے اکھوں بغیر میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. یا رسول اللہ تیری بارگاہ وچ آیا, کملی والیا مینوں اکھ عطا کر دے. حضور مینوں اکھ دیو, میں اکھ لینا آیا. یا رسول اللہ میری اکھ ٹھیک کر دو. حضرت کتابہ نے جڑی گل کی نا, یا رسول اللہ میری اکھ ٹھیک کر دو, ایمان نال دسو اے جملہ اس طرح حالت جنگ ہوئے کوئی بندہ کسی بڑے تو بڑے ڈاکٹر نے کہہ سکتا جی اتنے میری اکھ ٹھیک کر دو؟ پسند کر کے نبی کریم نے تبسم کیتا, فرمایا کتابہ اکھ لینی آ کہ جنت لینی آ. کتابہ اکھ لینا ہے تو جی آخے تو میں تینوں جنت دے چڑا. اگوں کتابہ کی گل سنو, کتابہ کہندا یا رسول اللہ جنت تے ادو ہی رب نے ناویں لا چھڑی سی جدوں تیرا دامن پھڑ کے تیرا غلام بن گیا سا. حضور جنت تے تہاڈے غلاماں دی ہے, وہ کلمہ تیرا پڑھیا ہی جنت واسطے وے. حضور وہ ساڈا مقدر ہے, میں تہاڈے کولوں اکھ لین آیا. لو جناب الحدیث بخاری شریف. قربان جاوا عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر دینے, کوڑ دیا مریضاں نو ول کرتے ہیں, برس دیا مریضاں نو ول کرتے ہیں, تے نبی دا ہاتھ بھی بجائے خود ایک معجزہ ہوندا ہے. دستے کرم نبی دا ہاتھ عیسیٰ علیہ السلام تے ہاتھ پھیر دینے. لیکن قربان جاوا آمنہ دے لال تو حدیث وچ آوندا ہے صحابہ کرام پہ کہندے نے اساں ویکھیا نبی کریم دے گرد غلاماں دا دائرہ لگ گیا تے احد دے ریگ زار تے رسول کریم کھلوتے ہوئے نے, سامنے کتابہ کھلوتا ہوا ہے. نبی پاک نے اپنے دستے مبارک نال تیر کھچیا, تیر کھچ کے حضور نے وہی اکھ دا ڈیلا وہ ہلکے وچ رکھیا, ہلکے وچ اکھ دا ڈیلا رکھ کے صحابہ کہنے نے فتفل فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ دے نبی عیسیٰ تے ہاتھ پھیر کے ول کردے سن. نبی کریم نے دسیا میرے غلاموں اے کمال تے اللہ تعالیٰ نے محمد دے تھک مبارک وچ بھی پیدا کر دیتا ہے. صحابہ کہنے نے نبی کریم نے اپنا تھک مبارک کتابہ دی اکھ وچ پایا, کتابہ دی اکھ وچ پایا. حدیث وچ آندا فجعلہ احسن عینیہ, فجعلہ احسن عینیہ. نبی کریم دے تھک دی برکت نال جڑی زخمی اکھ سی نبی پاک نے صحت مند اکھ نال بہتی تیز بنا چھڈی. حضرت عیسیٰ دا کمال اللہ تعالیٰ نے نبی کریم دے تھک مبارک وچ پا دیتا. فرمایا میزان الانبیاء ہے, نبیوں کا خلاصہ بن کے آیا ہے. جتنے کمالات اولین و آخرین دے نے سارے ذات محمد وچ جمع نے. اور سنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام, سیدنا عیسیٰ مردیاں نو زندہ کر دیں. عیسیٰ نے تازہ مردہ جلایا تو کیا ہوا, عیسیٰ نے تازہ مردہ جلایا تو کیا ہوا, یہ معجزہ بھی آپ کے در سے عطا ہوا, یہ معجزہ بھی آپ کے در سے عطا ہوا. اور گر مردہ ہو ہزار برس کا پڑا ہوا, گر مردہ ہو
عیسیٰ نے تازہ مردہ جلایا تو تازہ مردہ بائبل بھی چاہتا 4 مرتبہ حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ کیتے 4 مرتبہ تے موتا کا لفظ جہاں جمع ہے تے جمع 2 تو زائد واسطے استعمال ہوتی ہے 4 موقع سن مختلف مواقع جو حضرت عیسیٰ نے مردے نو زندہ کر دیتا تازہ مردہ عیسیٰ نے تازہ مردہ جلایا تو کیا ہوا یہ معجزہ بھی آپ کے در سے عطا ہوا اور گر مردہ ہو 1000 برس کا پڑا ہوا اور لے آؤ اس کو آپ کی ٹھوکر کے سامنے گر مردہ ہو 1000 برس کا پڑا ہوا لے آؤ اس کو آپ کی ٹھوکر کے سامنے اہل دل نے دسیا عیسیٰ علیہ السلام آپ دا کمال سی کہ روح جسم تو جدا ہو جاتی ہے جسم تے روح دا تعلق ٹوٹ جاتا ہے جدو روح عالم بالا وال پرواز کر جاتی ہے روح پرواز کر جاتی ہے جسم تے روح دا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے اللہ دا نبی دستے نبوت نال اودی اڈی ہوئی روح نو جنے پرواز کیتا ہے اللہ دا نبی اس روح نو کیچ کر کے روح نو پھڑ کے دوبارہ جسم وچ داخل کر دینے نے مردہ زندہ ہو جاتا ہے نکلی ہوئی روح نو عیسیٰ علیہ السلام لوٹا دینے نے مڑ جسم وچ داخل کر دینے نے حیاتی آ جاتی ہے دل والی آخیا قربان جاوا شان محمد مصطفیٰ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تے جسم تے روح دے ناطے نو قائم کیتا جنہاں وچ روح ہے سی نکل گئی اللہ دے نبی نے دوبارہ داخل کر دیتی کمال تے آمنہ دے لال دائے ہوئے جنہاں وچ اللہ نے روح پیدا ہی نہیں کیتی جنہاں وچ روح پیدا ہی نہیں کیتی جنہاں وچ روح ہے ہی نہیں اللہ دا نبی جس نے گزردا تے بے روح چیزاں وچ روح پیدا ہو کے محمد نو سلام کہن لگ پیندیاں نے غیر ذویل ارواح غیر ذویل ارواح جنہاں وچ روح ہے ہی نہیں روح اللہ نے پیدا ہی نہیں کیتیاں میرا کملی والا جدو گزر جائے انج لگتا ہے جویں مقناطیس حیاتیاں دا مقناطیس پہ گزردا ہے زندگی دا مقناطیس گزر رہا ہے لو جناب الحدیث سنو بخاری شریف دی بخاری دی حدیث حضور ایک مرتبہ وہ جبل احد کو گزرتے پہ سن احد پہاڑ تے نبی کریم مسکرائے صحابہ کی تھی یا رسول اللہ بظاہر کوئی گل نہیں ہوئی تو مسکرائے کیا ہو حضور نے فرمایا تسا نہیں سنیا اے جبل احد جڑا ہے نا اے پہاڑ مینوں سلام پہ آخر ہے انہیں مینوں سلام آخیا ہے تو میں مسکرایا یا رسول اللہ نے سلام آخیا ہوں سنو حدیث کے لفظ نبی کریم نے فرمایا جبل جبل اے جڑا پہاڑ ہے جبل یحبنی جبل یحبنی پہاڑ میرے نال محبت کردا ہے پہاڑ میرے نال محبت کردا ہے احد دا پہاڑ یحبنی میرے نال پیار رکھدا ہے میری محبت رکھدا ہے میرے نال محبت کردا ہے اے پہاڑ میرے نال محبت کردا ہے قربان جاوا کملی والیا تمہیں مجھے حسن ازلی لے کے آیا ہے اے مجھے کمالات لے کے آیا ہے تیرے نال تے پتھر بھی محبت کر دیں گے پتھر دوسرے لفظ کہہ لو کملی والا ہو حسن مطلق ہے جنہیں پتھراں نو دل دتا تے دل وچ حب مصطفیٰ پیدا کر دیتی جبل یحبنی تے دوجی گل ہے جڑا بندہ ہو کے نبی کریم نال محبت نہ رکھے او دے نال پتھر چنگے تو پتھر پیار سے کرتے ہیں آمینہ دے لال نال فرمایا جبل یحبنی پہاڑ میرے نال محبت کردا ہے اگے فرمایا وا انا احبہ اے پہاڑ میرے نال محبت کردا ہے تے میں اے دے نال محبت کرنا وا میں اے دے نال محبت کرنا نبی کریم دیا غلاماں اے دے وچ ایک حوصلے دی گل موجود ہے ایک رغبت کی گل موجود ہے یہ حوصلہ افزائی موجود ہے نبی کریم نے دسیا میں تے او لجپال آقا واں اے یک طرفہ اگ نہیں لگتی یک طرفہ اے ہو نہیں سکتا کہ مینوں کوئی چاہن والا ہوے تے اگوں میں انہوں نہ چاہتا ہوا جڑا مینوں چاہے گا پاویں او پتھر ہوئے گا میں او دے نال بھی محبت کراں گا اے کملی والا جنوں جڑا بھی چاہے گا جڑا دے نال محبت کرے گا جواب وچ آمنہ دے نال او دے نال محبت کرے گا چلو سنیے جھوٹھی عیسائی سانو کئی کہتے ہیں جھوٹھی محبت ہے جھوٹھی عیسائی کہتے تھے رسول اللہ نال محبت ہے
ساری محبت جھوٹھی ہو سکتی ہے، آمنہ دے لال دا پیار جھوٹا نہیں ہوتا. لو سو بخاری شریف، بخاری دی حدیث، جمعہ شریف کا دن جمعہ المبارک تے میں صدقے جاواں انہاں فضاواں تو جمعے دا دن ہوئے جدو خطبہ محمد مصطفیٰ ارشاد فرمانے ہیں. صحابہ کرام بیٹھے نے، آمنہ دے لال خطبہ مسنونہ ارشاد فرمان لگے نا، تے نبی کریم دا ایک صحابی، حضور دا ایک صحابی جنہیں نواں اسلام قبول کیتا تے روایات وچ آندا ترخان سی، لکڑ دا کام کردا سی، کارپینٹر. کہنے لگے یا رسول اللہ فنکار ہوں تے میں تھوڑا اسلام قبول کیتا تے حضور اجازت دو کہ میں ایک اب جناب دی خدمت کراں. حضور نے فرمایا کی چاہنا تو؟ انہیں عرض کیتی حضور اینی دنیا آندی جمعے وچ تے سرکار تسی کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماندے ہو، کئی بار زیارت کرتے ہیں جڑے دور نے یا مسجد تو باہر ہوندے نے محروم رہ جاندے نے، تے اگر اجازت دو تے تواڈے خطاب واسطے میں تانوں کوئی ممبر جہا بنا دواں جہدے تے کھڑے ہو کے تسی خطبہ ارشاد کرو. حضور نے اجازت دے دیتی. اے ممبر جڑا ہے سنت مصطفیٰ، وہ نبی کریم دے کارپینٹر امتی نے حضور نو ممبر بنا کے دیتا. عرض کیتی حضور ان ممبر تے کھلو کے تمام تواڈے غلام تواڈی زیارت بھی کر دین کر کے واضح ارشاد فرمایا کرو. لو جناب حدیث بخاری دی جدو ممبر دا افتتاح ہوا نا، نبی کریم نے پہلی مرتبہ ممبر تے کھلو کے جدو خطبہ دیتا، صحابہ کہنے نے نبی کریم جدو خطبے واسطے اٹھے تے صحابہ کہنے نے سانو مسجد دے وچوں کسے دے رون دیاں آوازاں آن لگ پئیاں. رون دی آواز آؤندی ہے، رون دی آواز. اسی حیران رہ گئے، تنگ رہ گئے. کوئی بڑے گداس نال روندا پیا، افسوس نال روندا پیا. اسی ویکھیا ایک دوجے ول جھاتیاں مارنے آ، شاید سامعین وچوں کوئی روندا پیا. اسی ایک دوجے نوں ویکھنا شروع کیتا تے بندیاں وچ کوئی نہیں، تمام نمازی خاموش بیٹھے ہوئے نے. یا اللہ آوازاں کدھروں آ رہی نے؟ انج لگدا ہے جویں مسجد دے درو دیوار پہ روندے نے. جمعہ شریف جدو ختم ہویا، نبی کریم نے خطبہ ختم کیتا، جماعت کرائی. دعا دے بعد جدو صحابہ نبی کریم نال ملاقات کرتے ہیں، غلام عرض کیتی یا رسول اللہ اساں آوازاں سنیاں نے، مستقل رون دی آواز آ رہی سی، کوئی بڑے سوچ تے گداس نال پیا روندا سی. حضور رون والا نظر کوئی نہیں آیا، رحمت للعالمین مسکرا پے. حضور نے فرمایا میرے غلاموں اے جڑی رون دی آواز پئی آندی سی، آواز بے شک انسانی سی، لہجہ انسانی سی، تلفظ انسانی سن، لیکن میرے غلاموں کوئی بندہ نہیں سی پیا روندا، کوئی فرشتہ نہیں سی پیا روندا. اے کھجور دا تھم جڑا جہدے نال میں ہر جمعے کنڈ لا کے واس کرنا سا، خطبہ دینا سا، اج میں ممبر تے کھلو کے خطبہ دیتا، کھجور دا تھم میرے فراق وچ پیا روندا سی. بخاری شریف ایک کھجور دا سکا جڑا منڈ ہے نا، یہ رو رہا سی کہ ہائے میری بد نصیبی. ہر جمعے رسول اللہ میرے نال جدو کنڈ لاندے سن میں موہرے نبوت نو چومنا ہونا سا. ہوں ممبر بن گیا، میں سعادت تو محروم رہ گیا. حدیث وچ آندا ہے نبی کریم نے فرمایا کھجور دا تھم ہے نا، یہ رسول اللہ دے ہجر وچ تے فراق وچ پہ روندا ہے. رومی نے مسلمی سے دانا روم فرما دے نہیں، رومی کہنے لے کہ اس تو نے ہنانا دری ہجر رسول، کھجور دا تھم رسول دے فراق وچ. اس تو نے ہنانا، ہنانا عربی زبان وچ کہندے نے بہت زیادہ رونے والا، رون والا تھم. اس تنے ہنانا دری ہجر رسول، نالامی کر دے چو ارباب عقول. یہ کملی والا ہے، عیسیٰ نے تے مردے نو زندگی دیتی، میرے کملی والے نے جمادات نو روح عطا فرما چھڑیاں. تھوڑی حدیث ہی چاہتا ہے نبی کریم نے فرمایا تیرا رونا اصا سنیے تو بارگاہ مصطفیٰ تو کوئی محروم نہیں جاتا، تو میں تینوں ہمیشہ واسطے روانا بھی نہیں. ممبر بن گیا
یہ قیامت تک منبر و رسول سنت بن کے میری امت موجود رہے گا. میں تیرا رونا پسند نہیں کرتا. حضور نے اس تھم نو فرمایا تھم میں جے تو پسند کرے تو میں تینوں دوبارہ لا چھڈا تے تو دوبارہ ہرا ہو جائے, تینوں پھل لگ جائے, تیری چھاں تھلے رائی تے مسافر بہن تو ہرا ہو جائے. صحابہ کہندے نے تھم نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہر ابتدا دی انتہا ہے, ہر ذات نو فنا ہے. حضور میں لا چھڑو گے پھر آخر میں پھر مک جانا تے پھر ختم ہو جاواں گا. حضور گل میں پسند نہیں. حضور نے فرمایا جی اے پسند نہیں تے جے تو چاہے کہ میں جنت وچ تینوں ایسی جگہ لا چھڑا جتھے ہر ویلے تینوں میرا دیدار ملتا رہے, میں تینوں جنت وچ لا چھڑا. ہم نے عرض کی تھی یا رسول اللہ بس حضور کرم کرو جنت وچ فنا نہیں, حضور مینوں جنت وچ لا چھڑو. صحابہ کہندے نے نبی کریم نے ممبر شریف دے سجے پاسے حضور نے اپنے محراب کے ممبر دے درمیان, مسجد کچی سی, نبی کریم نے تھم نو وڈیا, تھم نو وڈ کے نبی پاک نے ٹویا کڈیا, ٹویا کڈ کے اس کھجور دے سکے تنے نو حضور نے زمین وچ دفن کر چھڑیا, زمین وچ دفنا چھڑیا, اتنے مٹی پا چھڑی. نبی کریم نے فرمایا میرے غلامو دبیا میں مٹی وچ لیکن نگاہ نبوت نال ہونے ہی میں جنت وچ ہسدیاں پیا ویکھنا وا. اچھا وہ حاجیاں نو پوچھو, حجاج نو پوچھو, حضور دے ریاض الجنہ وچ جڑے تھم نے نا ایک وفود دا تھم ہے جتے وفد آتے سن تے حضور ملاقات کرتے سن, ترکاں نے اتنے تھم بنایا ہے. ایک استوانت توبہ ہے جتے نبی کریم نے اپنے غلام دی توبہ قبول فرمائی. ایک حضرت ام المومنین عائشہ کا تھم ہے. اس مقدس تھم نے اجے بھی ریاض الجنہ وچ وہ جگہ موجود ہے جتنے نبی کریم نے دفن کیتا ہے. حاجی اوتھے کھلو کے بھی نفل پڑھتے ہیں تے اپنی روح نو ٹھنڈ پاندے نے. کمالات دوستو وقت کم داستان ہے طولانی. یا رسول اللہ حضور جتنے کمالات نے ظاہری باطنی اللہ تعالی نے تمام جمع کر کے آمنہ دے لال محمد مصطفیٰ نو عطا فرما دیتے. سو مولا علی دا عقیدہ, نبی پاک دے داماد حسنین کریمین دے والد سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرمانے نے وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ. ہر نبی نو اللہ نے مخلوق وچ فضیلت عطا کیتی ہے, معجزہ تے کمال عطا کیتا ہے. وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ. سیدنا علی کہندے نے تمام نبیاں نو اللہ نے جڑیاں فضیلتاں دتیاں نے انہاں فضیلتاں نو کٹھیاں کر کے اللہ نے تنہا محمد نو عطا فرما دیتا. مجموعہ کمالات میں مضمون طویل ہے, انشاءاللہ بقیہ گلاں میں آئندہ جمعے عرض کراں گا.